ایک میں آپ کو ایک شارٹ ٹرم پرسپیکٹو دے سکتا ہوں، وہ ایک سیکنڈ میں دوں گا، لیکن ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹو یہ ہے آسما کہ جب مشرف صاحب نے یہ وار آن ٹیرر شروع کی، وار آن ٹیرر میں حصہ لیا تھا، تو بہت سارے بیرونی ممالک کے لیڈران آپ کو پتا ہے اسلام آباد آتے تھے اور پاکستان کے قرضوں کو معاف کرتے تھے یا ریسکیڈول کرتے تھے. تو 2001-2002 میں کافی ہمارا جو ہم قرض تھا وہ کم ہو گیا. لیکن پھر مشرف صاحب کے دور سے ہی ہم نے بہت زیادہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کرنا شروع کر دیا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ شروع کرنا کر دیا. اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہم کو باہر سے چیزیں جو لیتے ہیں اس کا بل زیادہ ہوتا ہے، جو ہم بیچتے ہیں اس کا بل کم ہوتا ہے، تو جو ڈفرنس ہوتا ہے اس کے ہم کو پیسے کہیں سے قرض لے کے دینے. تو ہر سال ہم آہستہ آہستہ قرض جمع کرتے رہے، اور اب 20 سالوں کے اندر ہم جو ہے یہاں پر کھڑے ہیں جہاں پہ ہم 50,000 ارب روپے کا قرض دینا ہے. اس میں سے 25,000 ارب روپے کا قرض یا 26,000 ارب روپے کا قرض جو ہے اس سے زر مبادلہ کی اس پہ دینا ہے. تو زر مبادلہ میں اب ہم کو اگر اور لوگ پیسے دیتے رہے، دوست ممالک پیسے دیتے رہے، تو ٹھیک ہے ہم ملک اے سے قرض لے لیں گے، ملک بی کو واپس کر دیں گے، ملک بی سے لے کر ملک سی کو واپس کر دیں گے، کسی ایک ادارے سے لے کر ورلڈ بینک کے نظام کے طور پر لیے قرض ایشین ڈیولپمنٹ کو دیے، اور اسی طرح ہم کرتے آ رہے ہیں. لیکن اب ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ نہیں یار آپ اپنی تھوڑی سی حالات بہتر کریں، ہم قرض نہیں کرتے. یہ لانگ ٹرم پرسپیکٹو ہے. تو جس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی ایک مشکل ایک حکومت کو آپ مریض الزام نہیں ٹھہرا سکتے. یہ ساری غلطیاں ہیں ماشاء اللہ، حکومت کی بھی غلطیاں اور جمہوری حکومت کی بھی غلطیاں ہیں، ہائبرڈ حکومت کی بھی غلطیاں ہیں. اب جو دوسرا عمران خان صاحب نے گورنر لگائے تھے اسٹیٹ بینک کے، ان کی پرسپیکٹو تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ 3 غلطیاں ہوئی ہیں. پہلی غلطی وہ ہوئی تھی کہ جب حفیظ شیخ صاحب نے پرانے ریویو کرے کووڈ کے بعد، جب آئی ایم ایف کا پروگرام ریوائو کروایا، اور کووڈ پہ آئی ایم ایف نے اور دنیا بھر نے ہم کو بڑی آسانی کر دی، بڑی مدد دی. تو جب ریوائو کروایا حفیظ شیخ نے، اور حفیظ شیخ پیسے لے کر آئے، تو شوکت ترین صاحب آئے اور انہوں نے وہ بجٹ جو ہے وہ ایسا ایکسپینشنری بجٹ دے دیا، اور وہ وہاں پہ آئی ایم ایف سے رابطہ توڑ دیا. اس کے بعد ان کو 4 مہینے میں سمجھ آئی کہ یہ چیز غلط ہو گئی ہے، پاکستان مشکل میں پھنس جائے گا. تو انہوں نے پھر نومبر میں پھر مذاکرات کرے، جس کے پیسے فروری میں آئے. فروری میں جب پیسے آئے تو اسی مہینے میں پھر عمران خان صاحب نے وہ معاہدہ بھی توڑ دیا آئی ایم ایف سے، اور اس کے بعد آپ کا ڈیفالٹ ریٹ بڑھنا شروع ہوا. یہ 2 غلطیاں تھیں. اس کے بعد جب شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی تو ہم نے بڑی محنت سے آئی ایم ایف لے کر آئے، اور آئی ایم ایف کو جب ہم لے کر آئے، ان سے ہم نے ڈیل کر لی، بجٹ پاس کیا، سپٹمبر میں پیسے آئے. اس کے بعد مجھ کو انہوں نے نوکری سے نکال دیا. اور پھر ڈار صاحب آئے، اور ڈار صاحب نے کہا کہ جی مجھے آئی ایم ایف بھی نہیں چاہیے، میں ان کی آنکھوں میں آ کے دیکھوں گا، ان کو ڈرا دوں گا، ان کو دھمکا دوں گا، ان کو کیا فرق پڑتا ہے ہماری کرنسی کیا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں کہ پیٹرول نہیں مہنگا ہونا چاہیے، ڈالر سستا ہونا چاہیے. اور یہ ڈار صاحب ظاہر ہے کہ جب میں وزیر تھا جب بھی کرتے تھے باتیں. وہ 4 مہینے ہم نے 2 ایکسچینج ریٹ رکھے اور بہت سارے مسائل میں پھنس گئے، جہاں تک کہ $3.5 بلین آ گئے. تو اب ہم نے پھر آئی ایم ایف کی شرط ماننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ 3 ہم نے غلطیاں کری ہیں، 2 خان صاحب کے دور میں ہوئی اور 1 ڈار صاحب نے کی ہے، اور اس کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ کھڑے ہیں. نہیں، سیاسی حکومت نہیں ہوگی تو کوئی اور حکومت ہوگی تو کیا مہنگائی نہیں آئے گی؟ اگر آپ آئی ایم ایف کا پروگرام کر رہے ہوں گے تو مہنگائی تو آئے گی. اور جو دیگر دنیا کے اندر ہیں، بنگلہ دیش ہے یا دیگر ممالک ہیں جو آئی ایم ایف کے پروگرام میں جب گئے ہیں تو انہوں نے بھی تو مشکل اٹھائی ہے نا، لیکن پھر مشکل اٹھا کے انہوں نے اپنا کام ٹھیک کر لیا. ہم یہ کرتے ہیں کہ 2-3 سال جاتے ہیں، اس کے بعد پھر اگلے ایک جب موقع ملتا ہے ہم کو اتنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد پھر مشکل میں پھنس جاتے ہیں. یہی 2018 میں ہوا، 2017-18 میں ہوا، یہی عمران خان صاحب نے 2021 میں کیا، یہی مشرف صاحب نے 2007-8 میں کیا. جو کہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو سیاسی حکومت نہیں تھی مشرف صاحب کی، تو ماشاء اللہ حکومت کی. 2007-8 میں پاکستان کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ پیسے. تو یہ سیاسی حکومتوں کی غلطی نہیں. ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ حکومت لینے کا تعلق ہے اپریل کے اندر، تو اس پہ اب ظاہر ہے کہ ان ریٹروسپیکٹ وہ یوکرین کی جنگ کا جو اثر ہوا، جو دنیا بھر میں انٹرسٹ بڑھ گیا، جو دنیا بھر میں انفلیشن بڑھ گیا، تو پھر آپ شاید کہیں گے کہ ان ریٹروسپیکٹ یہ چیز اچھی نہیں ہوتی. لیکن پھر اس کے بعد یہ بھی ڈر تھا کہ خان صاحب جو تھے وہ اپنی من مانی سے اپنا من پسند کوئی چیز لگا دیتے، اور اس کے بعد پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا. نکالنا وزیر اعظم صاحب کا سوال نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے مجھے نکالنے میں. میں اگر خدا نہ خواستہ پاکستان میں ایک ہی آدمی قابل رہ گیا وزیر خزانہ بننے کا تو صحیح بات نہیں ہے. اگر مجھے نکالا اور وزیر اعظم صاحب کسی اور کو لے کے آنا چاہتے ہیں تو وہ ان کا ایک دم سوال نہیں ہے. وجہ تو ہے وہ آپ پھر پرائم منسٹر سے پوچھ سکتے ہیں. دیکھیں اب یہ سوال آپ مجھ سے پوچھیں گی تو میں تو شکوائی کر سکتا ہوں، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ سوال تو ان سے پوچھا جائے نا جنہوں نے مجھے نکالا ہے. ڈالر کو آپ
زبردستی ایک ریٹ پہ نہ رکھیں، جس کی وجہ سے بہت سارے مضر اثرات ہو رہے تھے، بہت نقصانات ہو رہے تھے. جو اگر آپ نے ڈالر جب 228 پہ رکھا ہوا تھا، 229 پہ، تو بہت سارا ریمیٹنس، ہمارا 10% کا جو ریمیٹنس ہے، جو ترسیلات باہر سے ہمارے ورکران بھیجتے ہیں، وہ ہنڈی کی مارکیٹ سے آ رہا تھا. تو تقریباً 1.5 بلین کا یہ لاس ہو گیا. کچھ ایکسپورٹرز نے پیسے رکھ لیے، کچھ ایکسپورٹرز نے کم کر دیے. تو یہ، اور پھر اس کے بعد جب IMF کیونکہ ہم سے وہ ناراض ہو گیا، تو اس کی وجہ سے کچھ باہر کے بینکوں نے پیسے نکال لیے ایز اپوز ٹو ری رول کرا. تو اس سے ہمارے ریزرو بہت کم ہو گئے. تو اگر ڈالر، اگر ہم پہلے سے آزاد ہوا ہوتا تو ہمارے تھوڑے سے ریزرو زیادہ ہوتے، تو شاید اتنی جو اس وقت جو ڈالر بڑھ گیا، روپیہ ٹوٹ گیا، اتنا یہ نہیں ہوتا اس کا. کیونکہ اس وقت بہت سارے لوگوں نے ڈالر ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے، بہت ڈالر لے کے رکھا ہوا ہے، وہ شاید نہیں لیتے. لیکن بہرحال اب یہ شرط پوری ہو گئی. تو ٹھیک ہے، تو میرا اس میں تھوڑا سا موقف ڈفرینٹ ہے. لیکن جو دوسری شرائط ہے جو IMF کی، وہ اس میں ایک بجلی کے قیمتوں میں اضافے کی بات کر رہے ہیں، اور ایک وہ ٹیکسوں کے اندر اضافے کی بات کر رہے ہیں. ان کو لگا ہے کہ جو ہم نے ایسٹیمیٹ دیے تھے سال کے شروع میں، ہم اتنے ٹیکس جمع نہیں کر پائے یا اس سے اخراجات زیادہ کریں، لہٰذا وہ جو 300 ارب روپے کا، 400 ارب روپے کا جو گیپ ہے، اس کو فل کرنے کے لیے انہوں نے کچھ ٹیکس لگانے کی بھی شرائط رکھی ہیں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ بجلی کی نرخوں میں بھی اضافہ کرو. تو اس سے میرے خیال سے دونوں سے تھوڑا سا، خاص طور پہ بجلی کی نرخیں بڑھانا جو ہے وہ کسی بھی حکومت کے لیے مشکل ہوتا ہے. اور کیونکہ بجلی کی نرخیں بڑی تھیں تو بیچ میں بڑا پروٹیسٹ ہوا تھا. تو یہ ایک ذرا سی حکومت کے لیے مشکل سٹیپ ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر IMF آتی ہے اور ٹیبل پہ بیٹھتی ہے اور آپ باقی نیک نیتی سے گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، ٹیکس لگا دیتے ہیں، اور کیونکہ آپ نے آلریڈی پیٹرول مہنگا کر دیا ہے اور ڈالر مہنگا کر دیا ہے، تو پھر شاید IMF آپ کو بجلی کی قیمتوں میں تھوڑی سی رعایت دے سکتی ہے. اگر IMF سے آپ کا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو پھر دیوالیے پن کا خطرہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. میرے جیسا آدمی تو یہ سمجھتا ہے کہ دیوالیے پن کا خطرہ ختم ہو جائے گا. پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو دیگر دوست ممالک ہیں جنہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو کچھ پیسے دیں گے، اگر وہ دے دیتے ہیں، سعودی عرب سے 2 بلین آ جاتے ہیں، UAE سے بلین آ جاتے ہیں، تو وہ پھر اس کے بعد تو میرے خیال سے خطرہ ختم ہو جائے گا. اور جب بھی دیوالیے پن کا خطرہ ختم ہو جائے گا تو جن لوگوں نے آج ڈالر خرید کے رکھا ہے روپے کے برعکس روپیہ بیچ کے، ان میں سے کچھ لوگ کم از کم واپس روپیہ لے کر آئیں گے، کیونکہ ان کو یہاں پہ خرچ کرنے ہوتے ہیں پیسے، آپ کو زمینیں لینی ہوتی ہیں، کاروبار کرنا ہوتا ہے، صنعت لگانی ہوتی ہے. تو وہ جو روپیہ اس وقت جو ڈالر کی اڑان اتنی اونچی ہے، شاید وہ بھی نیچے ہوگی. تو میں یہ اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ اگر ایک مرتبہ آپ IMF سے طے کر لیتے ہیں اور کچھ عرصہ نکل جاتا ہے، اور اگر آپ تھوڑے سے بینکوں سے اور سعودی وغیرہ سے تھوڑے سے پیسے لے کر تھوڑے سے ریزرو اچھے کر لیتے ہیں، 8-9 بلین پہ آ جاتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس ایک ریورسل آئے گا اور یہ جو ڈالر ہے وہ لوگ بیچنا شروع کریں گے. اور پھر جب ان کو لگے گا کہ یار ڈالر کی قیمت گر رہی ہے روپے کے سامنے، تو مزید بیچیں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ڈالر کو کنٹرول کافی نکل گیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر واپس آئے گا. آنکھوں بچے وہ بھوکے سو رہے ہوں تو حکمرانی تو صحیح نہیں چل رہی، گورننس تو صحیح نہیں چل رہی. اگر بنگلہ دیش، ہندوستان سب آپ سے آگے نکل جاتے ہیں، ہم 3 بلین ڈالر ہمارے پاس ہیں. آپ سوچیں ہمارے ریزرو میں ہندوستان کے اندر ایک آدمی کو کے اسٹاک میں 45 ارب ڈالر کی کمی آ گئی. ہم کہاں پہنچ گئے ہیں، اس ملک کو ہم کہاں لے گئے ہیں. تو یہ کوئی دیکھیں، ظفر مرزا صاحب ہیں جو PTI کے ہیلتھ منسٹر سے، وہ بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں. لشکری رئیسانی صاحب ہیں، ایک دو پیپلز پارٹی کے 1-2 اور رہنما ہیں جو ہمارے سے کانٹیکٹ میں ہیں. PTI کے ایک اور رہنما ہم سے کانٹیکٹ میں ہیں. MQM کے لوگ ہیں. تو ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے، ہم کسی کو ہٹائیں گے نہیں. ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے، سب کو موقع دیں گے اس پلیٹ فارم پہ، اور ہم تجاویز جمع کریں گے.